اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا جسے ہم نے زندگانی دنیا عطا فرمائی ہو ہم ان چیزوں میں سے کسی چیز میں اسے نہ آزما لیں۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ضرور بضرور آزمائیں گے ہم۔ کسی پر خوف مسلط کر کے آزمائیں گے، کسی کو مالوں کا نقصان دے کے آزمائیں گے، کسی کی اولاد دے کے، کسی کی اولاد لے کے اس سے آزمائیں گے، کسی کی صحت سے اسے آزمائیں گے۔ میری مرضی میں جسے چاہوں جس طرح جس جگہ پر چاہوں جس وقت چاہوں آزما لوں، کیونکہ ساری چیزیں میں نے جو اسے عطا فرمائی ہیں یہ سارے کا سارا میرے بندے پر میرا عطیہ ہے۔ آج مکان کے باہر لکھا ہوتا ہے یہ مکان میرا، دکان کے باہر لکھی ہوتی ہے دکان میری ہے۔ آج اپنی گھر والے کے سامنے میرا عزیز و نکاح نامے پہ لکھا ہوتا ہے یہ میری ہے۔ مالک کائنات کہتا ہے اولاد کی ولدیت کی جگہ لکھا ہوتا ہے یہ میرے ہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے مالک کہتا ہے خبردار ان میں سے ایک چیز بھی تیری کوئی نہیں۔ ساری دنیا کے طبیب مل جاؤ، سارے دنیا کے ڈاکٹر مل جاؤ، جیسے انسان کی انگلی کا پورا میں نے بنا کے دکھایا اوے لوگوں ایسی انگلی کا پورا ہی بنا کے دکھا دو۔ وہ مکے کا سردار تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا تھا اور اپنی اللہ اکبر ایک بوسیدہ مردار کی ایک مردار ہڈی بوسیدہ ہڈی حضور علیہ السلام کے سامنے کلائی کی لے آیا تھا اور لا کر یوں کر کے اس نے اپنی انگلی میں اپنے ہاتھوں میں لے کے یوں مسل دیا تھا اور پوری ہڈی کا بریدہ مٹی ریزہ بنا کر یوں ہوا میں بکھیر دیا اور کہنے لگا جس خدا کو تو سجدے کرتا ہے، جس خدا کے لیے مکے کی گلیوں میں مار کھاتا ہے، جس پروردگار عالم کی عبادت کرتے کرتے سمیہ کے ٹکڑے ہو گئے، زنیرہ کی دو آنکھیں نکل گئی، بلال کا چمڑا ادڑ گیا، کیا تیرے خدا کے اندر اتنی پاور ہے اتنی طاقت ہے کہ قیامت کے دن اس وسیدہ ہڈی کو بھی بنا کے دکھائے گا؟ کس خدا کی عبادت کرتا ہے؟ جس نے تیرے پیٹ پہ دو پتھر بندوا دیے، جس نے 10 دن سے فاقے کروائے؟ تیرا رب تجھے روٹی نہیں دے سکتا، یہ ہڈی اللہ کیسے بنائے گا؟ مالک کائنات کی غیرت کو جلال آیا، فرمایا محبوبہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا حبیب اسی سے سامنے کھڑا ہے، میں تجھے اجازت دے رہا ہوں اسے بول کے دکھا دے۔ یہ اتنی بڑی ہڈی کی بات کرتا ہے، فٹ 1.5 فٹ کی ہوگی، 6 انچ کی ہوگی، 9 انچ کی ہوگی، اس کو کہہ دو بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، تو اتنی بڑی ہڈی کی بات کرتا ہے۔ قیامت کے دن انگلی کے یہ تیری انگلی کا جو پورا ہے اس کے درمیان کی جو لکیر ہے اگر بنانے پہ آیا کل قیامت کے دن خدا یہ بھی تجھے بنا کے دکھا دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ خبردار میرے سے ٹکر نہ لینا، میری خاموشی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا، میری چپ کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا۔ اور بندہ اگر میں بولتا نہیں ہوں تو میری آنکھوں سے کوئی اوجل بھی نہیں ہے۔ تم روشنیوں میں وہ نہیں دیکھ سکتے جو تمہارا رب اندھیروں کے اندر دیکھ لیتا ہے۔ تم اکیلے ہوتے ہو دوسرا تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے، تم 2 ہوتے ہو تیسرا تمہارا رب ساتھ ہوتا ہے، تم 3 ہوتے ہو چوتھا تمہارا رب ساتھ تمہارے ہوتا ہے۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے قیامت کے دن اگر تو نے پوچھا تو میں یہ بھی بتا دوں گا 70 سال کی زندگی میں کتنی مرتبہ تجھے جمائی اور سانس لیا ہے، میں تجھے بتاؤں گا۔ مالک کائنات اللہ اکبر، کوئی کہے میں کہوں گا جھوٹ بولتا ہے، نہیں نہیں ایسی بات کوئی نہیں۔ فرمایا ہاں میں تجھے بعد میں بتلاؤں گا، پہلے تو تیرے اعضائے انسانی بولیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ او بندہ میں بعد میں بولوں گا، پہلے تیرے ہاتھ بولیں گے، تیرے پیر بولیں گے۔ پروردگار عالم 50 سال کی زندگی میں یہ کر کے آیا ہے۔ تیری بھویں بولیں گی، تیری دائیں ٹانگ کا تیرے پٹ کا یہ گوشت بولنے لگ جائے گا۔ الہ العالمین جائز کھایا کرتا تھا، ناجائز کھایا کرتا تھا، زمزم پیا کرتا تھا، شراب پیا کرتا تھا، حلال کھایا کرتا تھا یا حرام کھایا کرتا تھا، اچھا دیکھا کرتا تھا، پہنا کرتا تھا، برا دیکھا کرتا تھا۔ فرمایا میں بولوں نہ بولوں، جس جسم کو میں نے امانت کے طور پہ دیا، دودھ تو نے اسے پلایا، بادام تو نے اسے کھلائے، تیل کی مالش تو نے اس کی ہے، طرح طرح کی مرغن غذائیں
اسے کھلائی, چھوٹا بڑا گوشت تو نے اسے کھلایا, اس وقت تو کیا کرے گا جب میری عدالت کے اندر یہ تیرا جسم ہی تیرے خلاف بولنے لگ جائے گا. کبھی انہیں لوشن لگاتا تھا, کبھی طرح طرح کے اپنی باڈی پہ سپرے مارا کرتا تھا, کبھی اپنے کپڑوں پہ خوشبو لگایا کرتا تھا, ڈیل ڈول ایسی ہوا کرتی تھی, تیری جوانی پہ رش کر کیا کرتے تھے, اکاڑے کی حسینائیں تیرے پہ مرا کرتی تھی, ہر کوئی تیرے پاس بیٹھنے کو تیار ہوا کرتا تھا. اور میرا بندہ اس پر اچرائیو نہ, اس پر غرور نہ کریو, اس پہ تکبر نہ کر کے بیٹھ جانا. اس حالت پہ زوال آئے گا, اس حالت پہ ایک حالت ایسی آئے گی, مجھے میری کبریائی کی قسم ہے, جب ساری چیزیں تجھے تیرے سے چھین لوں گا, تیرے پاس بیٹھنا بھی کوئی گوارا نہیں کرے گا. اور میرا بندہ مرنے کی دیر ہے, اور مجھے میری عزت کی قسم ہے, ایک رات تیری بیوی بھی تجھے اپنے پاس سلانا بھی گوارا نہیں کرے گی. یہ آوے آوے کے نعرے لگانے والے, زندہ باد کے نعرے لگانے والے, مرد آباد کے نعرے لگانے والوں کی اوقات اس وقت معلوم ہو جائے گی جب تیرے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہیں گے جنازہ اٹھاؤ جی, ٹائم ہو گیا ہے. یہ اتنے بے مروت ہوں گے, تجھے تیری منجی کو جنازگاہ کے اندر چھوڑ کے چلے جائیں گے, ان کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہوگا تیری جنازے کو اٹھا کے قبرستان کے اندر بھی لے جائیں. خانے وال سے تیرا ماموں آئے گا, سائی وال سے تیرا پھپھا آئے گا, تیرا بہنوئی راول پنڈی سے آئے گا. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے, انہیں پرواہ نہیں تو قبر کے حساب کتاب میں, تو قبر کے سوالوں میں کامیاب ہوا کہ نہیں. یہ اتنے بے مروت ہوں گے, جتنے تیرا جنازہ پڑھنے آئیں گے واپسی کی گاڑی کا ٹائم پوچھ کے آئیں گے, اور بعض تو اتنے بے وفا ہوں گے واپسی کی سیٹ اور واپسی کی گاڑی کا ٹکٹ اپنی جیب میں لے کے آئیں گے. نہیں یقین آتا مر کے دیکھ لینا, تیرا سگا بھائی تیری قبر کے پاس کھڑا ہو کے سونے کا ریٹ پوچھے گا, ڈالر کا ریٹ پوچھے گا, چاندی کا ریٹ پوچھے گا. تیرا بھائی حکومتوں کی باتیں کرے گا, ووٹوں کی باتیں کرے گا. یہ جتنے کلمہ شہادت کا نعرہ لگا رہے تھے, جتنی تیرے چرپائی کے گرد گرد بیٹھ کے رو رہے تھے اللہ اکبر من ربو کا جب سوال کیا جائے گا, ان میں سے ایک بھی تیرے کام کوئی نہیں آئے گا. مسجد والے بھی حرکت میں آ جائیں گے, محلے والے بھی حرکت میں آ جائیں گے. کوئی برف کی سلیاں لے کے آئے گا, کوئی کفن کا کپڑا لے کے آئے گا, کوئی تیری قبر کی تیاری کے لیے قبرستان چلا جائے گا, کوئی بیری کے پتے لائے گا. ان سب کی دوڑ اس لیے ہوگی کہ آج شام سے پہلے پہلے اس کا جنازہ اٹھا کے قبرستان پہنچا دیا جائے. دوڑیں گے سارے, اب بڑا تفریح کا عالم ہوگا. یہ تیری سگی بیوی اندر بیٹھی ہوگی جو لال رنگ کی چوڑیاں بھی اتار دے گی, لال رنگ کا جوڑا بھی اتار دے گی, سفید رنگ کی چادر لے کے بیٹھ گئی, تیرے سنارے پہ بیٹھی رو رہی ہوگی اور زور زور سے کہہ رہی ہوگی دسو تے صحیح مینوں کدے سارے چھڑ کے جا رہے ہو. اللہ اکبر. اس کو دیکھ کر بڑی 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 عزت والیاں, اس کو دیکھ کر بڑی بڑی غیرت والیاں, اس کو دیکھ کر بڑی بڑی حیا والیاں, لال جوڑے والیاں, اس کو دیکھ کر بڑی بڑی سہاگن عورتوں کی خدا کی قسم چہرے کی ہنسی اڑ جائے گی جب یہ رو رو کے تجھے یاد کرے گی. لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ بغاوت کرے گی, تیرے سگے بیٹے کو بلا کے کہے گی ماموں کو فون کر دے, تائے کو فون کر دے, پھپھی کو فون کر دے, رشتہ داروں کو فون کر دے. یہ تو فون نمبر لے کے اگر باہر جائے گا تو پورا وسے, پورا کنبہ, پوری برادری ساری کی ساری باہر بیٹھ کر اتنی پرچیوں کا تھبا لے کے بیٹھی ہوگی اور کہے گی فلانی مسجد میں اعلان کرا دے. تو بہانہ لگائے گا میرے پاس موٹر سائیکل میں پیٹرول کوئی نہیں, 10 آدمی تجھے موٹر سائیکل کی چابی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے, لے میری موٹر سائیکل لے جا, میری موٹر سائیکل لے جا. اللہ کی قسم مسجد کا مؤذن بھی انکار نہیں کرے گا, امام صاحب بھی سوتے ہوئے آئیں گے, مفتی صاحب بھی بستر چھوڑ کے آ جائیں گے, اور مسجد کے اندر, اسی مسجد کے اندر اعلان ہوگا حضرات فلانی گلی میں سے فلانے کا ابا فوت ہو گیا, فلانے کا بیٹا مر گیا, فلانے کا شوہر مر گیا, ان میں سے کوئی بھی اسے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں, سارے اوکاڑے والے آؤ, اس کی چرپائی کو اٹھا کر قبرستان کے اندر جا کے چھوڑاؤ. منرل واٹر پینے والے, اے لوگوں ہاتھ ملا کے سینیٹائزر استعمال کرنے والوں کی اوقات کا اس وقت معلوم ہو جائے گا جس چرپائی پر جنازہ جوتی گانٹھنے والے کا جائے گا, اسی چرپائی کے اوپر جنازہ اوکاڑے کے رئیس کا جائے گا. اتنے بے وفا ہو جائیں گے اور میرے پیاروں اور میرے ویروں, اتنے بے وفا ہو جائیں گے. گھر کے اندر کتنی بیڈ شیٹیں ہوں گی, گھر کے اندر کتنے کھیس ہوں گے, کتنے دبئی کے کمبل ہوں گے. رب اکبر کی قسم ہے, 1 کروڑ کا مکان بنانے والے مالک کو
जितनी दुकानें बनाने वाले को गाड़ी दो दो दरवाजे पे खड़ी है, ये सारे घर वाले तुझे एक चादर तेरे ऊपर डालने की तैयार नहीं होंगे। तेरी हैसियत का उस वक्त इन लोगों को मालूम हो जाएगा, और लोगों के चंदे से, लोगों के 10-10 रुपए से इकट्ठा करके जो जनाजे वाली कलमे वाली चादर लाई जाएगी, उस चादर को तेरे ऊपर डाल के तुझे कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाएगा। और तेरी हकीकत बताऊं, तेरी हकीकत क्या होगी? और लोगों, आज मेरी बात उलमाए कराम तायीद करेंगे, मेरी बात को जरा पल्ले बांधो, तुम्हारे काम आवेगी। घर जाना, अब तो तुम्हारे बच्चे कुछ जाग रहे होंगे, कोई मोबाइलों में लगा होगा, कोई बाजार के अंदर कुछ चाय पी रहा होगा, कोई पान खा रहा होगा, कोई चाय के होटल पे बैठा होगा। सुबह नाश्ते के दस्तरखान पर नहीं, दोपहर के खाने में या शाम को किसी वक्त तुम्हारे बच्चों से तुम्हारी मुलाकात हो जाए, कहना मेरे बच्चे, मैं तेरे से नमाज नहीं पूछता, मैं तेरे से ईमान मुजमल ईमान मुफस्सल नहीं पूछता, मैं तेरे से दुआएं कुनूत नहीं सुनता, बल्कि मुझे जनाजे वाली अल्लाहुम्मा ग़फ़िर हय्यिना व मय्यितिना दुआ सुना दे। अगर तेरा मेरा बच्चा दुआ सुना दे तो हंस के जिंदगी गुजारना, अगर तेरा बच्चा मेरा बच्चा दुआ ना सुना सके तो समझ लेना मेरा मरना बड़ा औखा हो गया है। जो बच्चा आपकी, मेरा सगा बेटा, मेरे 4 बेटे मेरे जनाजे के ऊपर इमाम साहब के पीछे खड़े होकर जनाजे वाली दुआ नहीं सुना सकते, वो मेरा बच्चा कब्रिस्तान में आके मेरी बख्शिश के लिए दुआ कैसे करेगा? कभी सोचा इस बारे में आपने? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, डॉलर महंगा हो गया, पाउंड यूं हो गया, सोना महंगा हो गया, इसी चक्कर के अंदर जिंदगी गुजारे। मकान बनाने में कमी न की, दुकान बनाने में कमी न की, कोठी बंगला बनाने में कमी न की, लेकिन अपनी कब्र बनाने के अंदर लोगों हमने बहुत देर कर दी। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है वअन्फिक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत। चली हुई है गाड़ी मेरे अजीजों, जिस दिन मैंने आंख खोली थी, जिस दिन दाई ने मेरी पीठ पे हाथ मार कर मेरी सांसों वाली मशीन को जारी किया था, उसी वक्त मेरे जिंदगी को इख्तिताम करने वाली मौत की गाड़ी ने अपना स्टेशन छोड़ दिया था। आज नहीं तो कल आएगी, किसी के दरवाजे पर उसी वक्त आ गई, किसी के दरवाजे पे 2 महीने बाद आ गई, किसी के दरवाजे पर 5 साल के बाद आई, किसी के दरवाजे पे 85 साल के बाद आ गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर तो 1000 साल के बाद आई थी। खुदा के लाडला पैगंबर है, यतीम मक्का है, सारे नबियों का सरदार है, जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर तो 63 साल बाद आ गई थी। लेकिन मेरे अजीजों, यह अलहदा बात है, उनका मरना कुछ और है, हमारा मरना कुछ और है। नहीं यकीन आता, आज रोज़ा अनवर में चला जा, सलाम तेरे करने की देर है, इंशाअल्लाह अभी तेरे होंठ नहीं जुड़ेंगे, रोज़ा अनवर से तुझे सलाम का जवाब आ जाएगा। अल्लाह ने आपको मुझे मौका था, फरमाया कुछ कर लो। दुनिया का बैंक है, दुनिया के बैंक का नाम मेज़ान है, का मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, MCB बैंक है, मेरे अजीजों अलाइड बैंक है, कोई UBL बैंक है, कोई तरह तरह के बैंक बने हुए हैं। अल्लाह करीम, मैं नमाजों का खजाना कहाँ जमा कराऊँ, मैं सदक़े का खजाना कहाँ जमा कराऊँ, इलाहुल आलमीन में ज़कात का खजाना कहाँ जमा कराऊँ, मैं अखलाक और किरदार का खजाना कहाँ जमा कराऊँ, मैं सचगोई का आदोपमा पर पूरा उतरने का इलाहुल आलमीन ये बैलेंस कहाँ जमा कराऊँ। अल्लाह कहता कुल मा अनफक़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैनि वल अक़रबीना वल यतामा वल मसाकीन वब्नि सबील। ये मेरे बैंकों के नाम है, किसी पड़ोसी के घर खाना पहुंचा दे, किसी भूखे के घर राशन पहुंचा दे, बूढ़े माँ बाप के पैर दबा दे, बेवा बहन के सर पे हाथ रख दे, बेटी को सीने से लगा ले, अपने माँ बाप का हक अदा कर दे, बहनों का बाप की जायदाद में से हक दे दे। ये मेरा बैंक है, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, दुनिया का बैंक दिवालिया हो जाएगा, स्टेटमेंट नहीं बनेगी। अल्लाहु अकबर, किसी बैंक का कंप्यूटर खराब हो जाएगा, सिस्टम खराब हो जाएगा, क़यामत का दिन है, कब्र से उठने की देर है, जितना तूने जमा किया होगा सारे का सारा तेरे सामने ला के रख दिया जाएगा।